الله وبركاته حامدا ومصليا اما بعد. صدر محترمہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اکرام اور معزز حاضرات، آج کا اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے ایمان بالآخرت، گناہوں سے دور رہنے کی ایک اہم وجہ۔ رو پڑی میں بھی میرا وہ منظر دیکھ کر، رو پڑی میں بھی میرا وہ منظر دیکھ کر، جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے سلایا جا رہا تھا۔ معزز حاضرات، ایمان بالآخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب موت سے لے کر موت کے بعد کی زندگی، سزا و جزا، حساب و کتاب، جنت و جہنم اور رب العالمین کے دیدار کو سچے دل سے یقین جاننا ایمان بالآخرت کہلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان تمام امور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان بالآخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے آغاز ہی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی طرف سے ہدایت اور کامیابی کی بشارت دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور جو بندہ اس پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر و ضلالت کے اندھیرے گڑھے میں جا گرتا ہے اور آخر کار ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ معزز حاضرات، ایمان بالآخرت ایک مسلمان کی زندگی میں عملی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ ایمان بالآخرت انسان کے اندر انصاف، ایمانداری، جذبہ ایثار جیسے اچھے صفات پیدا کرتا ہے۔ بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان انسان کی زندگی کو منظم کرتا ہے، اس کے کردار کو نکھارتا ہے اور اس کو گناہوں کی آلودگی سے دور رکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو یہ جان لے کہ موت اور قیامت حق ہیں تو وہ دنیا میں مگن نہیں ہوتا اور نہ ہی گناہوں میں مشغول ہوتا ہے۔ معزز حاضرات، اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیسے ایمان بالآخرت گناہوں سے دور رہنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کے کئی سارے اسباب ہیں، انہی میں سے اہم وجہ اعمال کے جواب دہی کا احساس۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور ظلم جیسے گناہ کل قیامت کے دن اس کے لیے خسارے کا سبب بنیں گے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بندیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے۔ کہا قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سے بندوں کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ان سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ عمر کہاں گزاری، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ جب بندے کو ان سوالات کے جواب دہی کی فکر ہوگی تو وہ نیکی میں سبقت کرے گا اور گناہوں سے دور رہے گا۔ معزز حضرات، آئیے ایک نظر اسلاف کی زندگیوں پر ڈالتے ہیں کہ کس قدر انہیں اپنے حساب و کتاب کا احساس رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس اتنا رہا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کاش ابو بکر تیری طرح ہوتا تو حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے فرمایا اگر بحر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زمین سے تن کا اٹھا کر فرماتے ہیں کاش میں یہ تن کا ہوتا تو حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ اسلاف امت کا خوف آخرت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اگر میں اور آپ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کا تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ یہ تصور ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے اور رب العالمین کا اطاعت گزار اور چہیتا بناتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ دعا
سائے میں رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.